وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اب تک 12 پارے مکمل ہو گئے۔ 13ویں پارے کے شروع کے اندر جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا بے شک آج سے تو ہمارے پاس مرتبے والا امانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتے وہاں قیام کرتے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے، پچھلے درس میں جہاں اپنا 12واں پارہ ختم ہوا تھا، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہم نے لی تھی کیونکہ اس کی مناسبت پچھلے والے واقعہ سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ اب ہم آج جو درس لیں گے وہ درس کا خلاصہ بیان کریں گے، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55، آیت نمبر 56، آیت نمبر 57۔ آج کے درس میں 4 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، 54 سے 57 تک۔ اب آئیے دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ چل گیا کہ ارے خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ جی ان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ انک الیوم لدینا مکین امین۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد سے آپ ہمارے پاس ہی ٹھہریں گے اور آپ تو بڑے عزت والے ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ اور بادشاہ نے خواہش ظاہر کی اتنا اچھا آدمی اور جیل کے اندر رہے گا، استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا تو کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور میں جاننے والا ہوں۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ 7 سال تک قحط سالی ہوگی، 7 سال تک جو ہے بالیوں کو بچا کر کے رکھنا ہے، تو وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کبھی عوام کے حق میں، پبلک میں حق میں عہدہ مانگا جا سکتا ہے لیکن عہدہ مانگنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7146، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسر الامارہ فانک ان اوتیتها عن مسئلۃ وکلت الیہا وان اوتیتها عن غیر مسئلۃ وانت علیہا۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ، دیکھو عہدہ مت مانگو، اگر تم کو دے دیا گیا مانگ کر تو تم کو سونپ دیا گیا، لیکن اگر تمہیں بغیر مانگے دے دیا گیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آج کل دیکھ لیجئے، وزیر بننے کے لیے سب لوگ آگے آگے ہیں، منسٹر بننے کے لیے آگے آگے ہیں، عہدے کے لیے سب لوگ آگے آگے ہیں، میں صدر رہوں گا، سیکریٹری رہوں گا، میں ہی رہوں گا، نہیں بناؤ گے تو میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے واسطے بچ کے رہیے، لیکن کبھی کبھی ضرورت کے تحت مانگ سکتے اگر قوم کے حق میں کام کرنا ہے تو، کیونکہ اگر وہ آدمی نہیں آئے گا وہاں پر تو دوسرا کوئی بدماش آ جائے گا اور قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے مانگا، ورنہ وہ نہیں مانگتے۔ اور وہ خواب کی تعبیر بھی بیان کیے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کئی سالوں کا اہتمام کرے۔ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پہلے سے سترک رہے، لوگوں کے لیے ہر طریقے کا انتظام کرے۔ جیسے مصر کے اندر 7 سال کے لیے پریشانی بڑھ گئی، کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا تو سرکار نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے، اس لیے سیاست میں بھی لوگوں کو آنا چاہیے، منسٹر بننا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو جس فن کا ماہر ہو اسی کو عہدہ ملنا چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جو جس فن کا ماہر نہیں ہے اسی کو وہ وزارت دے دی جاتی ہے، تو کیسے ہوگا بھائی؟
وہ کیسے چلا پائے گا؟ تو جو جس فن کا ایکسپرٹ ہو اسی کو وہ عہدہ دیا جائے تاکہ وہ اس میں وہ اچھا کام کر سکے۔ یوسف علیہ السلام ایکسپرٹ تھے، فائننس منسٹر تھے، وہ جانتے تھے، اس لیے وہ مال کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت کے لیے آخری دم تک کوشش کرنا، جس کو جو عہدہ دیا جائے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ ایک چیز اور بھی بتانی تھی کہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی حکومت آ گئی، آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جما دیا مصر کے اندر۔ تو دیکھا آپ نے، گھر میں تھے، گھر سے کنویں میں چلے گئے، کنویں میں سے پھر مصر کے اندر گھر میں آئے، پھر وہاں سے جیل گئے، اور جیل کے بعد اب مصر کے بادشاہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے دی۔ تو دیکھیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو جو آدمی صبر کرتا ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ بھائیوں کی تکلیف پر صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین مصر کے اندر ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو صابر و شاکر بنائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کریم کا پیغام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔